برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی کی بات کرتے ہیں جس میں کمی ہے۔ برائلر گوشت 3 روپے مہنگا، قیمت 590 روپے فی کلو مقرر۔ فی درجن فارمی انڈوں کا ریٹ 274 روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اشیاء خورنوش کے بعد اب برائلر گوشت بھی 3 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور گزشتہ 6 روز سے برائلر روزانہ کی بنیاد پر مہنگا کیا جا رہا ہے اور قیمتوں میں غیر معمولی حد تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ برائلر کی قیمت میں آج 3 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا اور برائلر گوشت 587 روپے سے مہنگا کر کے 590 روپے فی کلو کر دیا گیا، یعنی کہ ایک بار پھر برائلر جو ہے وہ 600 روپے فی کلو کے جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ فروخت کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتیں کم کرنے کی بجائے جو ہے دن بدن بڑھائی جا رہی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے میکینزم کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف سرکاری محکمہ کا اجرا کر رہی ہے، لیکن اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ برائلر کی قیمتوں میں گزشتہ 6 روز میں 50 روپے فی کلو تک کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، جس کے باعث نہ صرف شہری پریشان ہے بلکہ کاروبار جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے، کیونکہ مہنگا برائلر جو ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہے اور جو برائلر پہلے 100 کے جی یا 150 کے جی سو کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ محض 40 سے 50 کے جی تک رہ چکا ہوا ہے۔ تقریباً 60 سے 70% تک برائلر کی سیلز متاثر ہوئی ہیں اور اس حوالے سے دکانداروں کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ سپلائی کا نظام بہتر نہیں بنایا جا رہا بلکہ سپلائی کو مصنوعی طور پر روکا جا رہا ہے۔ اور انڈوں کی قیمتیں جو ہیں تعامات جو ہیں برقرار رہتی ہیں، 274 روپے فی درجن کی سطح پر آج برقرار ہے۔ انڈوں کی پیٹی 8100 روپے کی کر دی گئی ہے، مارکیٹ میں سی انڈا 22 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو پاکستان پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی پیداواری لاگت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے برائلر کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ آ چکا ہوا ہے، جبکہ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ برائلر کی جو قلت پیدا کی جا رہی ہے وہ مصنوعی ہے، جس کے باعث ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ ہوا ہے اور قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ 6 روز میں برائلر 50 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے اور 590 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ لاہور میں برائلر کی سپلائی جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35% تک کم کی جا رہی ہے، جس کے باعث قیمتیں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ شکریہ عبدالقادر۔ انسانی تاریخ میں عظمت اور جد و جہد سے بھرپور اس تارے کا ایک اور دن آن پہنچا، وہ دن جب 1 مئی 1886 کو سرمایہ دار طبقے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ انسانی تمدن کی بنیاد سمجھے جانے والے دن پر سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ بلا شبہ 1 مئی کارخانوں، کھیتوں کھلیانوں، کانوں اور دیگر کارگاہوں کی بھٹی میں جلنے والے لا تعداد محنت کشوں کا دن ہے۔ وہ دن جب 1 مئی 1886 کو مزدوروں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے ایک دن میں 8 گھنٹوں تک کام کرنے کے اوقات کار اور کچھ دیگر سہولیات حاصل کیں۔ وقت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی صورتحال بہتر تو ہوئی، لیکن بیشتر صورتوں میں حالات ابھی بھی ناگفتہ ہیں۔ پاکستان میں جہاں پہ ٹریڈ یونین ہے جو کہ بہت کم ہے، وہاں پہ تو ہم کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے ایسی جگہیں ہیں، ادارے ہیں جہاں پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب جو حالات ہیں وہ بالکل شکاگو میں جو حالات تھے، صورتحال تھی، اس سے بھی بدترین صورتحال ہے موجودہ۔ اپنی جد و جہد کے نتیجے میں مزدوروں نے جو کچھ حاصل کیا، اسے حاصل کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ سرمایہ داروں کے اعماء پر پولیس نے مزدوروں کی اس احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے بے شمار مزدوروں کی جان لی۔ انہی میں سے ایک شخص نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی قمیض ہوا میں لہرائی تو پھر سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا۔ یہ اسی جد و جہد کا نتیجہ رہا کہ آج ہمارے جیسے ممالک میں بھی کم از کم قوانین تو تشکیل دیے ہی جا چکے ہیں۔ 36 کنونشنز کا پاکستان سگنیٹری ہے اور ان سب کنونشنز پہ بڑا خاطر خواہ کام ہوا ہے، لیجسلیشن بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر چائلڈ لیبر پہ بڑا کام ہوا، اس پہ بھی ایکٹ بنا، اس کا سروے ہوا، ڈیٹا کلیکٹ ہوا اور ایون جہاں تک کہ اب تو ڈومیسٹک ورکرز اور ہوم بیسڈ ورکرز کا بھی ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ مزدوروں کی انہی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہی آج یوم مزدوراں منایا جا رہا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے کم از کم ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی نسبت آج ہمارے مزدوروں کے حالات کار کسی قدر بہتر ہیں، لیکن انہیں قابل اطمینان ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
کہ ابھی ان کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کیمرامین بلال احمد اور محمد شہباز کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور۔ کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کروایا جائے، مزدور رہنماؤں نے 1 مئی پر حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے چیئرمین مخدوم محمد دریاب کا کہنا ہے کہ لاکھوں ورکرز کو مستقل نوکری نہیں دی جا رہی، ورکرز کے حقوق کے لیے قائم ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ 1 مئی مزدوروں کی قربانی کی یاد کا دن۔ پاکستان میں مزدور بے پناہ مسائل کا شکار، لیبر رائٹس کے قوانین پر عمل درآمد بھی نہ ہو سکا۔ مزدور رہنماؤں نے ایک بار پھر حکمرانوں کو اپنے وعدے یاد دلا دیے۔ پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے چیئرمین مخدوم محمد دریاب کہتے ہیں کہ تمام تر دعووں کے باوجود بھی ورکرز کے حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ حکومت اپنے اعلانات پر عمل درآمد کروائے۔ مزدور ملازمتوں سے نکلے ہوئے ہیں، مقدمات جھوٹے بنے ہوئے ہیں، ان کی سنوائی ہو نہیں رہی، مزدوروں کی ویلفیئر کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ بھٹا کے مزدور، فلور ملز کے مزدور، واپڈا کے مزدوروں کو ان کی جائز حقوق نہیں دیے جا رہے۔ پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے چیئرمین نے ورکرز کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک ریلی کی اجازت نکالنے کا فیصلہ، اور اب اجازت مل چکی ہے۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے باقاعدہ اجازت نامے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی سے حلف لینے کے بعد اجازت دی گئی۔ اجازت نامے کے متن کے مطابق ریلی کی اجازت دن 1 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی اور ریلی کے لیے استقبالیہ کیمپ نہیں لگائے جائیں گے۔ اجازت نامے کے مطابق ریلی انتظامیہ تمام روٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے فوکل پرسن اور پی ٹی آئی ذمہ داران ضلعی انتظامیہ سے تعاون کریں گے۔ دوسرے اضلاع سے آنے والے شرکاء لاہور انتظامیہ کی تمام شرائط پر عمل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑوں کی انتہائی اہم بیٹھک، پنجاب کے سیاسی، معاشی، قانونی، پارٹی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کہتے ہیں ملک کو 3.5 برسوں سے نقصان پہنچانے والوں کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پنجاب کی سیاسی، معاشی، قانونی اور پارٹی کی صورتحال، مسلم لیگ نون کے بڑوں کا اکٹھ، اہم امور پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ مذاکرات ملک و قوم کے لیے ہیں۔ جنہوں نے ملک کو 3.5 سال نقصان پہنچایا، ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں۔ ہمیں فوری طور پر عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ نواز شریف نے ہدایت کی کہ انتخابات سے قبل عوامی ریلیف کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے ملک و قوم کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے دن رات محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ 3.5 برسوں میں ملک و عوام دشمن نے ترقی کو تباہ کر دیا۔ عوام ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1 سال ہو گیا، ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے اتحادیوں سے مل کر محنت کر رہے ہیں۔ عوام کو جلد ریلیف بارے خوشخبری دیں گے۔ ریلیف پیکیج سے عوامی مشکلات کم ہوں گی۔ نگران پنجاب حکومت نے مفت آٹا اسکیم میں لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں مفت آٹا اسکیم میں 1 پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی ثبوت دیں ورنہ معذرت کریں۔ وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ الزام لگانے والوں کی اپنی ساکھ مجروح ہوئی۔ آٹا اسکیم پنجاب کی تاریخ کی کامیاب ترین اسکیم رہی۔ اسکیم سے پنجاب کے 3 کروڑ مستحق لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آٹا اسکیم کو وفاقی اور پنجاب حکومت نے مل کر فنڈز فراہم کیے۔ آٹا اسکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ پنجاب حکومت پر الحمدللہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ پنجاب حکومت 1 پائی کا حساب دے سکتی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس ریڈ کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رد عمل، کہتے ہیں کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ اس وقت مدینہ میں موجود ہوں، واقعے سے متعلق تمام تر تفصیلات حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جان کر افسوس ہوا کہ ٹیم چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیا جس میں چودھری سالک حسین زخمی ہو گئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر مذاکرات میں ناکامی کا امکان، تحریک انصاف نے حکمت عملی مرتب کر لی۔ مذاکرات کی ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے، تاہم مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے۔ تحریک انصاف خاموش بیٹھ کر ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تحریک کا آغاز کل لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں ریلیوں سے ہو رہا ہے۔ اس کا نقطہ عروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا۔
سابق گورنر پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ چودھری شجاعت حسین سے غیر مشروط معافی مانگے۔ چودھری سرور کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شہباز شریف اور آصف زرداری چودھری شجاعت سے فوری رابطہ کر کے معذرت کریں، حکومتی عہدیداران یقینی بنائیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ چودھری سرور نے کہا کہ کوئی دوست ہو یا دشمن، ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی پسند نہیں کرتے۔ بغیر وارنٹ پولیس کیسے چودھری شجاعت کی رہائش گاہ میں داخل ہوئی، اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے، چودھری سرور نے ایسا کہا۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کی معیشت کا مستحکم کرنے سمیت دیگر مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ خوشحال اور مستحکم پاکستان ہی ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جلد گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے بطور پیٹرولیم منسٹر LNG کی سستے داموں درآمد کی، جس سے ملک کو بہت فائدہ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں حکومت کو یکسوئی سے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ حکومت ملک و قوم کی بہتری کے لیے اہم اور بروقت فیصلے کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے حلقے NA 132 آمد لیگی رہنما حاجی رشید کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 4.5 سال بعد اپنے حلقے NA 132 میں آمد۔ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما حاجی رشید کی وفات پر ان کی رہائش گاہ پر گئے، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال، ملک خالد فاروق اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ انتظامیہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کے حوالے سے متحرک رہی۔ فیروزپور روڈ کی فوری طور پر مرمت کر دی گئی۔ سوئے اصل روڈ کو بھی راتوں رات ٹھیک کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال، لاہور نیوز۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈ ڈانس کی چیئرمین PTI سے ملاقات، دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ زمان پارک میں ہونے والی ملاقات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ایسی حکومت سے واسطہ ہے جو دستور اور جمہوریت سے انحراف کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ سنگین سیاسی بحران براہ راست ملک کی معیشت کو ناقابل تصور نقصان پہنچا رہا ہے۔ جرمن سفیر نے کہا کہ بنیادی حقوق اور جمہوری اقدار کا فروغ اور تحفظ سماجی نمو اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ وزیر مملکت برائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کہتے ہیں عمران خان کو نہ حکومت بنا سکتے ہیں نہ گرا سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI اپنی مرضی کے آفیسر اور لوگ لانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کسی سند یا اپنی قیادت کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر تیز کرنے کا منصوبہ۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کی لانچنگ تقریب کا انعقاد۔ پارٹی رہنماؤں اور جیالوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ عمران خان الیکشن کمیشن اور اداروں پر حملہ آور ہیں۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مذاکرات آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا ورثہ ہے۔ وہ الیکشن کمیشن پہ حملہ آور ہوا۔ عمران خان تم نے تو پاکستان کو پہلے ہی بڑے بحران دیے تھے۔ کون ہے جس نے ڈائلاگ کیا؟ کون ہے جس نے ڈائلاگ کی آواز دی؟ کون ہے جس کا ورثہ ڈائلاگ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائلاگ ہے۔ آصف علی زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائلاگ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کے انچارج صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی لاہور کا قلعہ پھر فتح کرے گی۔ ڈومیسائل تبدیل کر کے پارٹی سے لاہور کا ٹکٹ مانگوں گا۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر لاہور کا قلعہ فتح کرے گی۔ ڈومیسائل چینج کروں اور لاہور سے گزارش کروں پارٹی سے کہ کوئی ایک ٹکٹ ہمیں لاہور سے دے دیں۔ تقریب سے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، جبکہ ڈھول پرفارمنس اور پارٹی ترانوں نے بھی جیالوں کا لہو گرمائے رکھا۔ کیمرہ مین شبر زلفی کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی بنیاد مزدور حقوق پر رکھی گئی تھی، آج جاگیردار غریبوں سے غلامی کروا رہے ہیں۔ عوام پیسے کی طاقت پر ٹکٹ لینے والوں کے ووٹ مت دیں، رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب۔ لاہور پریس کلب میں رہنما پیپلز پارٹی و سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے جمہوریت کے دعوے داروں نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا ہے، حکمرانوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اب موروثی سیاست مزید نہیں چلے گی۔ ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آئین کا،
ہم نے آئین کو تابع کر دیا، حکومت کے تابع کر دیا، ہم نے عدلیہ کے تابع کر دیا، ہم نے مقتدر حلقہ کو تو اقتدار اعلیٰ پر بٹھا دیا ہے. ہم اپنی قیادت، اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے. یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی. سابق گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سرمایہ دار غریبوں سے غلامی کروا رہے ہیں. آج بھی 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. رہنما پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ ملک میں 2 صوبے غیر فعال اور غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں. جہاں ماحول سازگار نہ ہو وہاں مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا. سرکاری ریٹ لسٹ میں ایک سبزی مہنگی ہو گئی ہے. مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے. ادرک 850، لہسن چائنا 450، پیاز 70 روپے فی کلو، سیب 450 روپے، کیلا 400 روپے درجن تک بکنے لگا. مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے. عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے. ہاں جی بالکل، آج جو سرکاری نقصنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے، میں جو سبزیاں ہیں وہ سرکاری ریلیسوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک اور سب میں شامل ہیں شہریوں کی فون سے فائر ہونے لگی ہیں. پیاز مارکیٹ میں 55 کے برعکس 70 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر 38 روپے مقرر کیا گیا ہے سرکاری ریلیس میں، لیکن ٹماٹر کی فروخت جو ہے 50 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. اس طرح لہسن 340 روپے سرکاری ریلیس میں آج قیمت ہے، لیکن لہسن کی فروخت 450 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. 40 کے برعکس 850 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. سبز میں 110 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں سبزی 140 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شکریہ عبدالقادر. واسا نے پری مونسون پر عمل کرتے ہوئے شہر کی مرکزی ڈرینوں سے گندگی نکالنے کا کام تیز کر دیا. واسا کی LOS ڈرین پر مشینری اور ڈمپر ٹرک نے ڈی سیلٹنگ کا کام شروع کر دیا. MD واسا کہتے ہیں مونسون سے قبل ڈرینوں کی صفائی کے 2 سائیکل مکمل کریں گے. مونسون پلان پر عمل درآمد. واسا نے شہر کی صفائی کا پلان مرتب کر لیا. واسا نے مونسون کی آمد کے پیش نظر ڈرینوں کی ڈی سیلٹنگ شروع کر دی. 380 سے زائد ایگزیکیوٹر، ڈمپر اور لوڈر نے ڈرینوں پر کام کا آغاز کیا. واسا کی 6 مرکزی ڈرینوں سے کوڑا کرکٹ باہر نکالا جا رہا ہے. ڈی سیلٹنگ کا جائزہ لینے کے لیے MD واسا کا ڈرینوں کا دورہ. غفران احمد نے LOS ڈرین پر ڈی سیلٹنگ کا جائزہ لیا. ڈرون کی مدد سے گرینڈ ڈی سیلٹنگ آپریشن کا معائنہ کیا گیا. گرینڈ ڈی سیلٹنگ آپریشن میں 5 ایگزیکیوٹر، 30 ڈمپر حصہ لے رہے ہیں. 5 ٹریکٹر ٹرالی اور 80 سے زائد عملے نے آپریشن میں حصہ لیا. MD واسا غفران احمد کا لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مرکزی ڈرینوں پر مشینری کام کر رہی ہے. مونسون سے قبل ڈی سیلٹنگ کے 2 سائیکل مکمل کریں گے. مونسون آنے والا ہے. مونسون سے پہلے ڈرینز کی ڈی سیلٹنگ بڑی افیکٹولی ہم کرتے ہیں. 1 فروری سے ہم نے شروع کی ہوئی اور 1 سائیکل ہمارا نیئر کمپلیشن ہے. اور آج یہ LOS ڈرین پہ ہم کھڑے ہیں. یہاں پہ ہم نے کیونکہ ٹریفک کے ایشوز ہوتے ہیں، چھٹی والے دن ہم مشینری کو ادھر پول کرتے ہیں اور 1 سائیکل اس کا آج مکمل ہو جائے. دوسرا سائیکل پھر مونسون سے پہلے ہم مکمل کریں. پری مونسون پلان کے تحت واسا کا ٹرینوں کی ڈی سیلٹنگ کا آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا. PTI کے مینار پاکستان جلسے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود PHA نے PTI سے ریکوری نہیں کی. نگران وزیر ہاؤسنگ نے PHA انتظامیہ کو دوبارہ PTI کو مراسلہ لکھنے کا حکم جاری کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے مینار پاکستان جلسہ میں پارک کی املاک کو مبینہ طور پر نقصان پہنچایا گیا. PHA انتظامیہ تاحال PTI لیڈرشپ سے نقصان کی ریکوری نہ کر سکی. PHA انتظامیہ کا ذاتی وسائل سے نقصان پورا کرنے کا انکشاف. PHA نے سرکاری خزانے کا استعمال کر کے پارک کی بحالی کا کام کروایا. انچارج ہارٹیکلچر 1 نے صدر لاہور PTI کو نقصان کے ازالے کے لیے مراسلہ لکھا تھا. مینار پاکستان میں 23 سے 26 مارچ تک PTI جلسے کے سبب 2 کروڑ 93 لاکھ 80 ہزار روپے کا نقصان ہوا. ماضی میں 21 مارچ 2021 کو مینار پاکستان PTI جلسے کے دوران 40 لاکھ 69 ہزار روپے کا نقصان ہوا تھا. PTI قیادت نے ماضی میں ہونے والے نقصانات کی رقم بھی جمع نہیں کروائی. نگران وزیر ہاؤسنگ سید اظفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ پارک میں ہونے والے نقصانات کا ہر صورت ازالہ کیا جائے گا. PHA انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ دوبارہ PTI کو مراسلہ لکھ کر ریکوری کرے. شہر لاہور میں پارکنگ مافیا کا راج. شہریوں سے اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری. پارکنگ کمپنی نے بلدیہ عظمیٰ لاہور کو ریونیو کی مد میں 1 دھیلا جمع نہیں کروایا.
खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना। पार्किंग माफिया शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहरियों से ओवर चार्जिंग मामूल बन गई। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक पार्किंग साइड मॉल रोड, हाल रोड, सर्कुलर रोड, शाह आलम मार्केट में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर रोड, अनारकली और नीला गुंबद से टोकन फीस कीमत में जायद वसूली की जा रही है। 10 पार्किंग साइट पर हैंडलर ऑटोमेटिक मशीनरी नस्ब होने के बाद माफिया ने गायब करवा दी है। मशीनरी गायब होने से पार्किंग रेवेन्यू ताहाल खसारे का शिकार है। अब 5 साल बाद दोबारा लिबर्टी मार्केट में ऑटोमेटेड मशीनरी लगाने का तजुर्बा किया है जो नाकाम हो गया है। लिबर्टी पार्किंग साइट पर भी ओवर चार्जिंग धड़ल्ले के साथ जारी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। मुतअद्दिद पार्किंग साइट से मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपए की बजाय 20 से 30 रुपए वसूल हो रही है। कार पार्किंग फीस 30 रुपए की बजाय 50 से 100 रुपए ली जा रही है। 20 पार्किंग साइट्स पर पार्किंग माफिया का कब्जा ताहाल मौजूद है। लाहौर पार्किंग कंपनी को योमिया लाखों रुपए रेवेन्यू का खसारा है। वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पार्किंग फीस की ओवर चार्जिंग बारे तहफ्फुज़ात हैं। माफिया से निमटने के लिए शहरी हमारा साथ दें। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया का राज, फ्री पार्किंग पर भी पैसे वसूल करने लगे। रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर में पार्किंग मसाइल हल न हुए, रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग माफिया लूट खोस्ट में मसरूफ। ड्रॉप लाइन और फ्री लाइन पर भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। जराए का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से फी घंटा पार्किंग फीस वसूल की जाती है। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के कारिंदे बदतमीजी करते हैं। मुआहदे के खिलाफ चिंची रिक्शा स्टैंड भी कायम कर दिया गया है। पार्किंग एरिया में कैंटीन्स की लोडिंग और इन लोडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरियों का वफाकी वजीर रेलवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब डीसीओ रेलवे लाहौर डिवीजन रुबाब मलिक का कहना है कि मुसाफिरों को तंग करने वाले अफराद और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम आमदन और नज़रअंदाज इलाकों के रहायशियों के लिए साफ पानी की फराहमी का मंसूबा। पंजपीर शादीपुरा में वासा लाहौर यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन की तनसीब अमल में लाई की। नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ 2 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करेगा। नजरअंदाज इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वासा ने कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी का नया मंसूबा तैयार कर लिया। पंजपीर शादीपुरा में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन की तनसीब अमल में लाएगा। डिजाइन के मुताबिक यूनिसेफ के ताउन से वासा 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। मंसूबे की तनसीब से पंजपीर शादीपुरा अजीज भट्टी टाउन की 10,000 से जायद आबादी मुस्तफीद होगी। यूनिसेफ की नुमाइंदा सबाहत अम्बरीन का कहना है कि नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ 2 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करेगा। यूनिसेफ वासा लाहौर की मुआशी और तकनीकी मावनत जारी रखेगा। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि ये मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूनिसेफ का ताउन काबिल सताइश है। यूनिसेफ ने यूनियन कौंसिल गवाल मंडी और यूनियन कौंसिल सांदा कला में भी वाटर सप्लाई लाइन लगाने का आदा किया। मंसूबे से वासा को साफ पानी की तरसीली निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। ज़िली इंतजामिया ने गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ कर दिया। 1205 मुकामात की चेकिंग के दौरान 101 पॉइंट्स पर खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं सुनाई गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीसी लाहौर राफ़े हैदर का कहना है कि रवा माह अब तक 37,539 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 875 गिराम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। रवा माह कानून की खिलाफ वर्जियों पर 24 दुकानों को सरबमोहर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि गिराम फरोशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लाहौर के इलाके उमर टाउन में गैस की बंदिश मामूल बन गई है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने पर मकीन सड़कों पर निकल आए। शहरी सुई गैस हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मौसम गर्मा में भी गैस की बंदिश खत्म न हो सकी। उमर टाउन में इलाके में कई रोज से गैस बंद, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने हाथों में चूल्हे उठाकर एहतजाज किया। गैस महकमा मुर्दाबाद, गैस महकमा मुर्दाबाद, गैस कोई नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कई रोज से गैस बंद है। ये पूरी 5-7 गलियां गैस से महरूम है। रमज़ान के रोज़े भी ऐसे रखे गए हैं और बुरी तरह लोग मुतासर हैं। पहले ही गुर्बत है, महंगाई है, हम सिलेंडर भरवा कर थक चुके हैं। आज भी कंप्लेंट किया है, कल भी कंप्लेंट किया है, परसों भी रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई टीम हमारे पास नहीं पहुंची। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस की बंदिश के बायस महंगे दामों LPG या दीगर ज़राए ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महकमा सुई गैस हुकाम से मुतालबा है कि मसाइल जल्द अज जल्द हल करवाए जाएं।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میوزیم میں تھائی لینڈ کی حکومت نے اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے قدیم بدھا کا مجسمہ رکھ دیا۔ بدھا کے مجسمے کو عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی تقریب تھائی لینڈ کے سفیر اور لاہور عجائب گھر انتظامیہ نے شرکت کی۔ ہر تہذیب اپنے اندر مختلف رنگ سموئے ہوتی ہے اور تاریخ کے صفحات پلٹتی نظر آتی ہے، جس سے نئی نسل اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے بارے معلومات حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح لاہور میوزیم بھی تاریخ کا خزانہ سموئے ہوئے ہے۔ اب تھائی لینڈ نے قدیم بدھا کا مجسمہ بنا کر لاہور میوزیم کو تحفہ دے دیا ہے۔ بدھا کا مجسمہ عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی تقریب تھائی لینڈ کے سفیر نے خصوصی شرکت کی اور انہوں نے لاہور عجائب گھر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ پاک تھائی لینڈ کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ اس تحفے سے ان تعلقات میں خوشگوار اضافہ ہوگا۔ یہ ایک مشترکہ پہلو ہے جو ہمیں تھائی تہذیب میں اور پاکستان کی قدیم تہذیب میں مشترکہ طور پہ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تحفوں سے نوجوان نسل کو اپنی قدیم تہذیب سے اور اپنے ارد گرد کے برادر ملکوں کی اپنی تہذیب کے سے جو مختلف رابطے ہیں ان کو جاننے میں بہت مدد ملے گی۔ تھائی لینڈ کے سفیر کا کہنا تھا کہ 20 سال قبل بھی یہاں آیا تھا۔ پاکستان اپنا دوسرا گھر لگتا ہے، یہاں کی ثقافت متاثر کرتی ہے۔ بدھا کا مجسمہ لاہور میوزیم میں رکھنے سے مقامی لوگوں کو ہماری ثقافت سے آگاہی ملے گی۔ کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پھیپھڑوں کے علاج کے لیے نیا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ پھیپھڑوں کے بلڈ پریشر کی بیماری کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ چینی طبی ماہرین کی کاوشیں بھی شامل ہوں گی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چائنیز ڈاکٹرز کی آمد۔ سی ای او پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین نے وفد کا استقبال کیا۔ پروفیسر بلال محی الدین اور پروفیسر شاوچن نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پی آئی سی کے پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین کا کہنا تھا پھیپھڑوں کی بلڈ پریشر بیماری بہت مہلک ہے۔ ایک بیماری جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے اس کو بلڈ پریشر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ ایک بلڈ پریشر جو ہم اوپر باندھ کے میجر کر سکتے ہیں، لیکن اسی طرح کے ایک اور بلڈ پریشر جسم کے اندر ہوتا ہے، اس کو پھیپھڑوں کا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس کو میجر کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ اندر جا کے جسم کے اندر میجر کریں یا خاص آلات کے ساتھ اس کو چیک کر سکیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی بھی بہت زیادہ ریسرچ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ چین سے آئے پروفیسر شاوچن کا کہنا تھا کہ پی آئی سی میں پلمونری ویسکولر ڈیزیز سینٹر میں جدید تقاضوں پر کام کیا جائے گا۔ The maintenance of friendship between two countries is also our individual person's opportunity business. We need to cooperate from different level, from different aspects to enhance our friendship in future. سی ای او پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین اور ایم ایس ڈاکٹر تحسین نے وفد کو نئے بننے والے سینٹر کا دورہ بھی کروایا۔ مہمانوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ نگران وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم کہتے ہیں پاکستان میں پلمونولوجی کے شعبے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے لیے سب سے اہم اس کا مریض اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ پی سی ہوٹل لاہور میں پاکستان چیسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد۔ تقریب میں نگران وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر جوید کا کہنا تھا کہ چھاتی کا انفیکشن احتیاط نہ کرنے سے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پلمونولوجی کے شعبہ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان چیسٹ سوسائٹی کے صدر پروفیسر اشرف جمال نے میڈیا کو بتایا کہ چیسٹ کانفرنس کا مقصد پلمونولوجی کے شعبے میں بہتری کے لیے تجاویز دینا ہے۔ کانفرنس میں بیرون ممالک سے بھی مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی ریونیو ٹارگٹ کی تکمیل کے لیے سرگرم۔ 16 کروڑ روپے کا ریونیو اکٹھا کر لیا گیا۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی نے صوبہ بھر میں بقایا جات کی وصولی کی روزانہ مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹرز کانفرنس میں بھی روزانہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خصوصی مہم کے تحت 16 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں ساہیوال ڈویژن 184% ریکوری کے ساتھ سر فہرست۔ لاہور ریجن کی کارکردگی 31%۔ ہدف پورا نہ کرنے والے آفیسر اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی کرکٹر سدرا امین کی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی سے ملاقات۔ سدرا امین پولیس کانسٹیبل محمد امین کی بیٹی ہیں۔ سدرا امین آئی لینڈ کے خلاف 176 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہیں۔ سدرا امین کا کہنا تھا کہ پوری پولیس فورس کی نمائندہ ہوں، پاکستان کی طرف سے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ سی آئی اے پولیس کانسٹیبل کی بیٹی ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے انٹرنیشنل قومی کرکٹر سدرا امین کو تحفہ دیا اور کہا کہ سدرا امین نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔
آتی ہوئی گرمی کو ذرا بریک لگ گئی. رات ہونے والی ہلکی بارش نے موسم دلکش بنا دیا. آئندہ 3 روز بھی بادل رنگ جمائیں گے. فضا بھی صاف ہو گئی. اپریل کا مہینہ تو خوشگواری کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے. چند دن گرمی کا زور تو ضرور ہوا مگر مجموعی طور پر موسم خوشگوار ہی رہا. آج بھی آسمان پر سرمئی بادل آوارہ گردی میں مصروف ہیں. صبح تو ان بادلوں نے سورج کی ایک نہ چلنے دی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی چلتے رہے. رات بوندا باندی نے موسم میں خنکی پیدا کر دی. آج بھی سورج کی کم چلے گی. بادلوں کے بسیرے آسمان پر نظر آ رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 50% رہا اور ہوا 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہی. فضائی آلودگی میں قدرے کمی آئی ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس صرف 141 رہ گیا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. چونگی امر سدو کی بابا فرید کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی. ٹوٹی سڑکیں، گڑھے اور گٹروں کے غائب ڈھکن انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت پیش کرنے لگے. رپورٹ دیکھیے. ٹوٹی سڑکیں، جگہ جگہ گڑھے اور گٹروں کے غائب ڈھکن. یہ حالت ہے چنگی امر سدھو کے علاقے بابا فرید کالونی کی. علاقہ مسائلستان بن چکا ہے. سڑک گزشتہ 1 دہائی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. علاقے میں ترقیاتی کام ہوئے عرصہ گزر گیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں ہر ادارے اور ہر محکمے کو درخواستیں دے چکے ہیں. کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. علاقے کی حالت ابتر ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی گندا آ رہا ہے، سیوریج بند پڑا ہوا ہے. جو پانی اور ہمارے پینے کا پانی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، گٹر کی بدبو آتی ہے. کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا. یہ حالات ہے ہمارے علاقے کا. تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو گزارش کرتے ہیں، اعلیٰ انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں، جو ٹھیکیدار ہے اس سے پکڑیں اور اس سے یہ کام کروائیں. مسائل میں گھرے علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے فوری مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین شبر کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز. سمن آباد انڈر پاس منصوبہ میگا پروجیکٹ شروع ہونے کے ساتھ ہی لاگت میں اضافہ. LDA نے PC1 میں منظور شدہ پروجیکٹ کے علاوہ بھی ٹینڈر لگانے شروع کر دیے. لیسکو یوٹیلٹیز کی منتقلی کے لیے علیحدہ PC1 بنانے کا انکشاف. رپورٹ دیکھیے. افراط زر، مہنگائی اور تعمیراتی کام میں سست روی. شہر میں جاری میگا پروجیکٹس کی لاگت بھی بڑھنے لگی. LDA نے PC1 میں منظور شدہ منصوبے کے علاوہ بھی ٹینڈرز لگانا شروع کر دیے. سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے لیے علیحدہ PC1 بنائے جانے کا انکشاف. منصوبے کی لاگت میں مزید 3.5 کروڑ روپے کا اضافہ ہوگا. سمن آباد انڈر پاس پر لیسکو یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے لیے 3 کروڑ 13 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سمن آباد انڈر پاس پر بجلی کے پول توڑنے اور نئے پول لگانے کے لیے اضافی رقم خرچ ہوگی. LDA حکام نے فی الوقت اتنا ہی.